اس نے مجھے کہا کہ ایک بریلوی نے آپ کا رد کیا ہے. میں نے کہا کون سی کتاب کا؟ کہا احسن التسنیم کا. میں نے کہا چشم ماں روشن دل ماشاد. 18 صفحے آ گئے، مجھے لے کے آئے، بہت خطرناک رد کیا ہے. 8 صفحے میں مجھے گالیاں ہیں، 10 صفحے میں ہمارے بزرگوں کو گالیاں ہیں. مجھے کہتے ہیں وہ آنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جلدی لاؤ، دیر نہ کرو. وہ یہاں آیا 8-10 ساتھیوں سمیت. میں نے کہا خدا کی قسم ان کو رد کے سلیقے کے ابجد کا پتہ نہیں، رد ہوتا کیا ہے. چند دن پہلے ہمارا ایک مخلص ساتھی ہے، بہت نیک، لیکن عوام جتنے بھی مخلص ہوتے ہیں کم عقل ہوتے ہیں. اس نے مجھے کہا کہ ایک بریلوی نے آپ کا رد کیا ہے. میں نے کہا کون سی کتاب کا؟ کہا احسن التسنیم کا. میں نے کہا چشم ماں روشن دل ماشاد. 18 صفحے آ گئے، مجھے لے کے آئے، بہت خطرناک رد کیا ہے. 8 صفحے میں مجھے گالیاں ہیں، 10 صفحے میں ہمارے بزرگوں کو گالیاں ہیں. میں جمعے کے بعد لیٹے لیٹے میں نے مکمل رسالہ دیکھ لیا. 2-4 دن جب گزر گئے، مجھے کہتے ہیں وہ آنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جلدی لاؤ، دیر نہ کرو. وہ یہاں آیا 8-10 ساتھیوں سمیت. میں نے کہا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرا رسالہ پڑھا ہے، اور مجھے اللہ سے توقع ہے، امید ہے، رحمت ہے کہ اگر آپ کے لیے ہدایت مقدر ہو تو شاید جہنم کی آگ سے آپ بچ جائیں. لیکن مجھے آپ سے 2 شکایت ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے میرے رسالے کا رد نہیں کیا ہے. دوسرا یہ کہ میں نے جو باتیں اس میں کہی ہے ان باتوں کو ٹچ نہیں کیا ہے آپ. میں نے کہا رد کے طریقے دنیا میں 2 ہے، تیسرا طریقہ نہیں ہے. یا تو جو دلائل میں نے دی ہے کہ بریلویوں کا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جعلی ہے، من گڑت ہے، بناوٹی ہے، پیغمبر نے نہ سنا ہے نہ کہا ہے، صحابہ نے نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے، تابعین. تو میں نے کہا اس کا ان 18 صفحات میں کوئی ایک جگہ نکالو، کس جگہ آپ نے ثبوت کیا ہے؟ میرے دلائل اپنی جگہ ہٹا لیں. دوسرا طریقہ رد کرنے کا یہ ہے کہ آپ میرے دلائل سے قوی دلائل پیش کریں کہ آپ نے کمزور مواطن سے کام لیا ہے، اور قوی مسئلہ یہ ہے. تو نہ تو میرے مآخذ کی تقلید کی آپ نے اور نہ اس سے برتر دلائل قائم کی. تو میں نے کہا مجھے آپ کے رد سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو کہنے لگا کہ میں اتنا عالم نہیں ہوں. میں نے کہا اتنے عالم تو ہے کہ دوزخ چلے جائے، کوشش کرو جنت چلے جاؤ. میں نے کہا اب آپ میرے مہمان ہیں کہ بات ختم ہو گئی. میں ایک گزارش کرتا ہوں، اس کو غور سے سن لیں. میں نے کہا جب میں نے یہ بات کہی کہ اہل سنت کے قوانین کے مطابق الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ درود السلام نہیں ہے، تو اس کی 2 دلیلیں پیش کی. ایک تو یہ کہ پیغمبر نے نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے، دوسرے یہ کہ صحابہ و تابعین نے نہیں پڑھا. تو میں نے کہا اگر آپ میں ایمان ہو تو آپ نے کسی ایک بدعتی سے بھی یہ نہیں پوچھا کہ تم کس دلیل سے پڑھتے ہو، تو تم میرے پاس آئے، جانا تو ادھر تھا. تو کہنے لگا وہاں چلا جاؤں گا. وہ جو وہاں گیا ہے واپس نہیں آیا. احمد رضا بھی قبر سے اٹھ کے آئے، خدا کی قسم اس کو ثابت نہیں کر سکتے. کون ثابت کرے گا؟ غیر ثابت چیز. صلاۃ و سلام کی دلیل کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ علماء دیوبند اور ان کی کتاب ہے. صلاۃ و سلام جو بدعتی پڑھ رہے ہیں اس کا سب سے بڑا سہارا اور دلیل ہمارے مسلک کے لوگوں کی نااہلیت اور نالائکی. وہ ہل جاتے ہیں. میں تو 30 سال سے کہتا ہوں کہ ثابت نہیں ہے. کوئی قبری الواخور، قبر کا پجاری اپنے اندر غیرت لائے، لا کے دکھائے نا. کہاں ہے؟ کچھ راز بتا ہم کو بھی ہے چا کے گریباں، اے دامن تر اشک رواں زلف پریشاں. پتہ چل جائے گا ثابت کر. مکہ مکرمہ میں ایک شیخ الحدیث نے مجھے کہا حضرت شیخ الحدیث نے فضائل درود میں لکھا ہے، اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا شیخ الحدیث سے بھی پوچھتا ہوں کہ آپ کیوں غلط کام کرتے تھے. میں نے کہا اب بتاؤ. نور العزا والے سے بھی پوچھتا ہوں کہ آپ نے فصل فی زیارت نبی میں جو الفاظ لکھے اس کو ثابت کر. جو شخص بھی
دین کے خلاف کرے اس سے پوچھیں گے. اب یہ کوئی انصاف ہے کہ صرف بریلویوں سے پوچھ رہے ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے جو بے احتیاطی کی ہے جس جگہ، اس کا ہم ساتھ نہیں ہیں. ہم تو حق کے ساتھ ہیں. اگر جو اس کا جواب ہم دیتے ہیں کہ وہ بطور نعت کے ہیں، بطور مدائح کے ہیں، نعت اور مدائح تو ہر زمان میں ہو سکتے ہیں، مگر صلاۃ و سلام سمجھنا ایک ایسے کلمات کو جس کا ثبوت خیر القرون میں نہیں، حاشا و کلا کہ میں اس کو کبھی بھی تسلیم کروں، بالکل نہیں مانتا. یہ تو ایک شیخ الحدیث ہے، ایسے 5 لاکھ اور آ جائے اور مجھے کہے کہ آپ اس کو مان لیں کیونکہ ہم بھی پڑھ چکے. میں کہتا ہوں آپ صحیح درود پڑھے، غلط چھوڑ دیں. جعلی کام سے آپ بھی توبہ کریں. مولوی احمد رضا خان کے ہدایے کی بخشش کا تیسرا حصہ سوئیں جو پاکستان میں نہیں لانا چاہتے. ہمارے بزرگ دوست قاری عبدالرشید صاحب لاہور والے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بے حساب بارشیں برسائے، جوان سالہ فوت ہو گئے. وہ بریلی گئے اور وہاں سے اٹھا لائے. تو ایک نسخہ مجھے بھیجا. میں نے استاد محترم مفتی ولی حسن صاحب سے کہا، بس وہ سنتے ہی مفتی ولی حسن چیخ کے رو پڑے. کہ خدا کے لیے اس کو نام کرو، ام المومنین کا خیال نہیں ہے آپ کو. وہ نسخہ جیسے آیا ہے اندر رکھا ہوا ہے. اس کے ایک عبارت ذکر کرنے کی استطاعت نہیں آدمی. اس ظالم نے یہاں تک لکھا ہے کہ ام المومنین چست قمیص پہنتی تھی اور اس کے جسم کے حصے باہر نکل آتے تھے. شعر میں کہا ہے باقاعدہ. تو مفتی صاحب باقاعدہ میرے استاد و شیخ تھے. میں نے کبھی اتنا غمگین نہیں دیکھا. بہت افسوس کرنے لگے. میں نے کہا حضرت آپ اطمینان رکھیں، آج کے بعد کبھی بیان نہیں ہو. پوری جلد ہے وہ. یہ تو ایک شعر کا ایک مصرع بتا رہا ہوں آپ کو. اعلام العالم بان ہندوستان دار الاسلام شائع کریں نا پاکستان میں. انگریز حکومت کو جو خدا کی رحمت کا ہے، ساری کتابیں چھپ گئی، اعلام العالم نہیں چھپا. ان کو پتہ ہے کہ جڑیں کٹ رہی ہیں ان کی. بریلیت بھی کوئی مذہب ہے، وہ تو اسلام کے خلاف بغاوت ہے. وہ مسلک نہیں ہے، وہ تو بغات ہے، اوساط اور بغات ہے. مارقون من هذا الدین ومن الایمان. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة، بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.